بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو ایک نئی سوچ اور غور و فکر کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ یہ واقعہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ مشہور زمانہ صوفی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ اپنے وقت کے مشہور صوفیہ میں سے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور زمانہ سائنسدان ابو علی سینا اور والی سندھ محمود غزنوی دونوں آپ کے مریدین میں سے تھے۔ آپ کی شہرت کے چرچے دور دور تک تھے اور لوگ آپ کی بے لوث عزت و خدمت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کی بیوی بڑی بدزبان اور سخت مزاج تھی۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت و مرتبہ کا ذکر سن کر آپ سے ملنے کی خواہش سے نکلا اور 3 مہینے کا مسلسل سفر کر کے آپ کے دروازے پر آن پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آپ کی بیوی بڑے برے اور سخت لہجے میں بولی، کون ہے دروازے پر؟ وہ آواز سنتے ہی ڈر گیا اور بہت پریشان ہو گیا۔ خیر، حوصلہ جمع کر کے اس نے جواب دیا، میں فلاں ہوں اور فلاں جگہ سے اتنے دن کا سفر کر کے شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی کہنے لگی کہ تو بھی اسی کی طرح فارغ اور نکما انسان ہے کیا؟ جاؤ مل لو، تم بھی شوق پورا کرو اپنا، جنگل میں کہیں بیٹھا ہوگا اپنے مریدین کو لے کر۔ یہ سن کر اس شخص کے اندر کی ساری کیفیت بدل گئی اور وہ سوچنے لگا کہ جس شخص کا اپنے گھر کا یہ حال ہے، اس کا باہر کیا عزت و مرتبہ ہوگا۔ مایوسی کے عالم میں وہ شخص جنگل کی طرف چل پڑا کہ چلو اب جاتے جاتے اس شخص کو دیکھتا ہی جاؤں۔ اس نادان کو کیا علم تھا کہ جو سوچ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ صوفی کی زندگی کے اندر پوشیدہ رازوں کو جاننا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ وہ شخص یہ سوچ رہا تھا کہ میرا سارا سفر بیکار گیا۔ ابھی وہ جنگل کے راستے میں ہی تھا کہ آگے سے ایک شخص دکھائی دیا جو شیر پر سوار تھا اور جنگل سے بستی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ شیر پر سوار شخص اس کے پاس آ کر رک گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کدھر سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ڈرتے ڈرتے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ بہت دور سے آیا ہوں، 3 ماہ کا مسلسل سفر کیا اور مشہور صوفی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے آیا تھا، مگر ان کے گھر سے جو کچھ ان کی بیوی کے سلوک نے بتایا ہے اس سے پتا چلا کہ میں غلط انسان کو ملنے آ گیا اور سارا سفر بیکار گیا۔ یہ سن کر شیر پر بیٹھا ہوا شخص بولا، اے میرے عزیز، تمہارا سفر بیکار نہیں گیا، میں ہی ابو الحسن ہوں، بولو کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ یہ سن کر وہ شخص حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی بیوی تو آپ کے تابع نہیں اور یہ شیر کیسے آپ کے تابع ہو گیا؟ اس کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا، عزیز تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس شیر پر وظیفے اور چلے کرنے کی وجہ سے بیٹھا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ میری بیوی ہے۔ میری بیوی بد زبان ہے، میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، بس اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے اپنا جبہ محمود غزنوی کو دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب کوئی مشکل آئے تو اسے سامنے رکھ کر دعا کرنا، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ جب سوم ناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے آپ کا دیا ہوا جبہ سامنے رکھ کر دعا کی اور اللہ نے مجھے فتح دی۔ اسی رات ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے اور فرمانے لگے، تم نے میرے جبے کی کیا قیمت ڈالی؟ صرف ایک فتح؟ اے محمود، اگر تو میرا جبہ آگے رکھ کر اللہ سے دعا کرتا کہ ہندوستان میں بسنے والے سارے انسان مسلمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی قسم، اللہ ان سب کو ایمان کی توفیق دے دیتا۔ سبحان اللہ۔